الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ کتاب کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے اسرار کو جانیں، اس کی حکمتوں کو جانیں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کریں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، لیکن عموماً ہم صرف اس کی قرأت یا حفظ کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا، یعنی تلاوت ہی کو کافی سمجھ لیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ یحییٰ ابن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بن حبان دونوں بیٹھے ہوئے تھے کہ محمد نے ایک آدمی کو بلایا اور اس سے کہا، مجھے وہ بتاؤ جو آپ نے اپنے والد سے سنا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ زید بن ثابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا 7 دن میں قرآن مکمل کر لینے کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی 7 منزلیں جو ہیں تو 7 دن میں پڑھ لیا جائے۔ زید نے کہا، یہ اچھا کام ہے، لیکن میں اسے آدھے مہینے یا 10 دن میں پڑھ کر مکمل کروں تو یہ مجھے 7 دن میں پڑھنے سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہے۔ انہوں نے کہا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ تو زید نے کہا، اس لیے تاکہ میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اس کے مسائل پر رک کر تدبر کروں، غور کروں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی کیا کرنا چاہیے؟ رک رک کر اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اسی لیے تلاوت کا معمول بھی آپ ترجمے والے قرآن مجید سے بنا لیجئے، اور خصوصاً جہاں نیچے لفظ لفظ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، تاکہ پڑھتے پڑھتے آپ رک جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر کر سکیں، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی سمجھ لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا حق ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جان لو کہ جو کچھ تم بطور غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس فتح و نصرت پر جو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، جبکہ دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر ہی کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں آپس میں کچھ کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے کہا گیا، اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی کہ اس کے 5 حصے ہوں گے، 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے یہاں پر آیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود سارے رزق کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسے تو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ 5واں حصہ جو خمس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور پھر باقی جو ہیں حصے وہ جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہیں، جن میں سے پیادہ جو ہے، جو پیدل ہے، اس کا 1 حصہ، اور جو گھڑ سوار ہے اس کے 2 حصے، ایک اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ۔ اور اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اس کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو وہ واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس مال میں سے لینے کی اجازت نہیں۔ اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے، یعنی مدینہ والی سائڈ پر، اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، اور اگر تم دونوں مسلمان اور کفار باہم جنگ کا عہد و پیمان کرتے، یعنی لڑنے کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے، تو تم دونوں مقررہ وقت سے پہلو تہی کر جاتے، لیکن اللہ نے وہ کام پورا کرنا ہی تھا جو ہو کر رہنے والا تھا، یعنی 2 فریقوں کو جنگ بدر کے میدان میں لا کر ایک دوسرے سے بھڑا دیا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو، یعنی اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا ایک بدلہ تھا، ایک عذاب تھا ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ ان کی قوت توڑ دے، اور جسے زندہ رہنا ہے یعنی اسلام کو، مسلمانوں کو، وہ بھی دلیل کی بنا پر زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں کافر تھوڑے دکھلا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے، اور اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ ہمت ہار دیتے اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ ہمیں مقابلہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم دشمن سے ملے، اللہ نے تمہاری نظروں میں دشمن کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور دشمن کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے پیش کیا، تاکہ وہ سمجھے کہ تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو بہت بڑے مقابلے کی ضرورت نہیں، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جس کا ہونا مقدر تھا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے اس کو پکارے، اس کی مدد حاصل کرے، اس کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا اس نے ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا، کوششیں اپنی جگہ ہوں۔ مسلمان میدان جنگ میں تھے، کوشش میں تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا تھا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے تمہیں یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی بڑی ضروری ہے۔ زندگی میں کوئی بھی کام انسان جم کے کرتا ہے تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں، آدھی کی
کچھ کی اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کر دیا، پھر وہاں دل نہ لگا، کچھ اور شروع کر دیا. یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، کبھی اس کو چینج کر کے کچھ اور رکھ لیا، اور کہیں کے بھی نہیں رہتے، اور اینڈ آف دا ڈے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. تو انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی چیز کو جب اختیار کرے تو شرح صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو کہ یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑیں، مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو چھوڑ نہ دیں. تو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. اور دوسرا کام وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ اور اللہ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ ہو، تاکہ